مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب NA47 اور NA48 ان دونوں حلقوں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. گھڑیال ان کا انتخابی نشان ہے. کھوکھر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. کیسی چل رہی ہے کیمپین آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، میں تو نومبر سے شروع کی ہوئی ہے. کسی جماعت کے ٹکٹ لینے کا پرابلم نہیں تھا، تو پہلے سے میدان میں اترا ہوا ہوں، کافی گراؤنڈ کور کر گیا ہوں. شکر الحمدللہ، سو فار سو گڈ. اس دفعہ انٹرسٹنگلی پاکستان تحریک انصاف کی گراؤنڈ پہ سپورٹ موجود ہے، لیکن ان کے کینڈیڈیٹس کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ ہم ایک شہر میں تھے، انٹرویو کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ سے ٹائم لیا ہوا تھا، تو پولیس والوں کو پتہ چل گیا. اس سے پہلے وہ چھاپا پڑ گیا، وہ بھاگے کینڈیڈیٹ، انہوں نے انٹرویو بھی نہیں دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کانٹیسٹ ایکول ہے، سب کے لیے برابر کا میچ ہے یا فرق ہے؟ لیکن لاپ سائڈڈ ہے اچھا. کہ جو الیکٹورل پلینگ فیلڈ ہے وہ لاپ سائڈڈ تو ہو گئی ہے. 2018 کے الیکشنز میں گو کہ میاں نواز شریف صاحب حصہ نہیں لے سکے، لیکن ان کی جماعت تو موجود تھی. اس دفعہ فرق یہ ہے کہ تحریک انصاف بطور جماعت بھی الیکشنز میں حصہ نہیں لے پا رہی، اور عمران خان صاحب بھی نہیں ہے. تو یہ ایک فرق تو موجود ہے. اور پھر ابھی میں یہاں پر سڑک پہ انٹرویو بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ سارا راستے کچھ ریلیز نکالنے کی کوشش کی پی ٹی آئی والوں نے، تو ان کو وہ پولیس نے بلاکیٹس کیے ہوئے، اریسٹس ہو رہے ہیں ان کے. تو اب انفارچونیٹ یہ صورتحال ہے، لیکن نان دا لیس جو اب سیاست جو جیسی رہ گئی ہے، جتنی اسپیس اویلیبل ہے، اس کے اندر سارے لوگ اپنی اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون کے لیے ایک آبویسلی ایک اسپیس کریٹ کی گئی ہے. لیکن جو 16 مہینے کی حکومت گزری ہے، اس کا پرسیپشن ایسا ہے، اس کے اندر وہ کچھ ہوا ہے کہ مجھے لوگوں کے اندر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور خصوصاً مسلم لیگ نون کی طرف رجحان کم نظر آتا ہے. ایک ایشو ہے پورے پاکستان میں، جو ہے مہنگائی اور بے روزگاری، جی ہاں. اور اس کا بوجھ زیادہ تر، وہ اس وقت کیونکہ شہباز شریف وزیر اعظم تھے، تو زیادہ بوجھ اسی کی جماعت کے اوپر زیادہ جی ہاں. آ رہا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا اسلام آباد کے حلقوں میں؟ پی ٹی آئی کو دباؤ ہے اور پی ایم ایل این کو یہ مہنگائی اور بے روزگاری والے چیلنجز ہے، تو آپ کو ایج ملتا ہے اس کیمپین کے اندر؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہاں پر نہیں بلکہ پورے پنجاب میں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں مسلم لیگ نون کے مقابلے میں، جو جن کا پروفائل بھی ہے، جو اگر تگڑے کینڈیڈیٹس ہیں، تو پھر ووٹر ان کی طرف شفٹ ہو جائے گا. ووٹر کے سامنے پی ٹی آئی کی آپشن رہ نہیں گئی، اور دوسری طرف نون کو وہ ووٹ دینا نہیں چاہتا. تو ایسی صورتحال میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی طرف ایک رجحان بنتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن مصطفیٰ صاحب، جو پی ٹی آئی کے بھی انڈیپینڈنٹ جیتیں گے، ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ یہ ہوگا کہ بعد میں میرا خیال ہے کہ میجورٹی آف دیم جو ہیں وہ ان کو پش کیا جائے گا ٹورڈز میجر پولیٹیکل پارٹیز، تو ان کی حیثیت پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی والی برقرار نہیں رہ سکے گی. یہ تو آبویس ہے، کافی سرٹن ہے یہ بات کہ جو لوگ الیکٹ ہوں گے پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ، بے شک وہ قرآن پہ حلف لے لیں جو چیزیں وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ساروں کی ترجیح یہی ہوگی کہ وہ حکومت میں شامل ہو جائیں. جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، میں نے تو فیصلہ کر رکھا ہے کہ انڈیپینڈنٹ حیثیت کو برقرار رکھوں گا، کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل نہیں ہوں گا. پولیٹیکل پارٹیز تو ہیں نہیں، یہ سیاسی قبیلے ہیں، ون مین شو ہیں، نہ وہاں پر ڈبیٹ ہوتا ہے، نہ وہاں پر اختلاف رائے کو برداشت کیا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو کسی جماعت میں شامل کرنا غلامی میں دینے کے مترادف ہے. میں تو انڈیپینڈنٹ رہوں گا، اور جو قانون سازی پاکستان کے حق میں ہوگی، کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو سپورٹ کروں گا. اور جو نہیں ہوگی، عوام کے خلاف ہوگی، مہنگائی اور یہ آئی ایم ایف کی جو فیوچر ڈیلز ہونی ہے، اس پہ کھڑک کے اپوزیشن کروں گا. آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے، مفتاح صاحب نے ایک پوزیشن لی تھی، سیمینار کی، رایامہ ہموار کی، لیکن عام طور پر پاکستانی سیاست ایسی ہے کہ 2-3 خاندانوں کے زیر اثر ہے، یا 2-3 شخصیات کے زیر اثر ہے. آپ کو سپیس مل جائے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب تو اس انتخابی عمل سے خود کو دور کر لیا انہوں نے؟ اسپیس پاکستان میں موجود ہے ملک صاحب، کیونکہ ہر جماعت 2-3 4 دفعہ حکومت میں رہ چکے ہیں، ڈلیور کر نہیں پائے ہیں. اب جو ہمارے سامنے اعداد و شمار ہیں وہ اتنے ہولناک ہیں. فار ایگزامپل ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی کہ 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. مجھے آپ خود بتائیے کہ ان میں سے کون سی جماعت ایسی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ ان میں سے 5 کروڑ لوگوں کو ہی سطح غربت سے باہر نکال لے. کسی کے پاس کوئی اکنامک ویژن نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے. جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، وہ پچھلے چند سالوں میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پی ٹی آئی بار بار بولتی تھی کہ اتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. ان کی تعداد بڑھ گئی، اور آج 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ اس ملک میں ایسا ہے جس نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی، انفارچونیٹلی. تو اور ساتھ پھر آپ دیکھیں بے روزگاری عروج پر ہے. تقریباً 25 لاکھ نوجوان بچے اور بچیاں ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتے ہیں، آگے روزگار بھی نہیں ہے. تو کس جماعت کا اکنامک ویژن ہے کہ وہ ان کرائسس سے ملک کو باہر نکالے گی، لوگوں کو باہر نکالے گی؟ انفارچونیٹلی ایک ریٹ ریس ہے کہ جس کے اندر اقتدار حاصل کرنا ہی وہ ایک آبجیکٹو ہے. کوئی اصول نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے.
اور لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ پس پشت جا چکے ہیں. آپ سوچتے ہیں 8 فروری کو ایک مستحکم حکومت بن پائے گی؟ کیونکہ جو پولیٹیکل سین میں پورا پاکستان میں پنجاب خاص طور پر تقریباً سارا ہم نے گھوم لیا حلقے میں گئے, مجھے لگتا ہے ایک بے یقینی کی سی کیفیت ہے انتخابی نتائج کے حوالے سے بھی اور فیوچر گورنمنٹ کے حوالے سے بھی. کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ حکومت بنے گی تو مسائل حل ہوں گے. لوگ الٹا ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے, حکومت بن جائے گی, چلے گی نہیں چلے گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب, مورل اتھارٹی, کریڈیبلٹی, ساکھ, یہ بڑی میٹر کرتی ہیں چیزیں. آر ٹی ایس کے فیلئر کے بعد جب بلاول صاحب نے عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہہ دیا تو اس لفظ نے انہیں ہانٹ کیا, جتنی بھی ان کی ٹرم تھی پیچھا کیا اس لفظ نے ان کا. تو جو پوری کی پورا نظام ہی سلیکٹ ہو کے آ رہا ہو, الیکشنز کے بارے میں کسی کو یہ شبہ نہیں ہے کہ یہ الیکشنز نہیں ہیں, یہ سلیکشنز ہیں. تو پھر جب مورل اتھارٹی نہیں ہوگی, اخلاقی اتھارٹی کے بغیر حکومت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور مجھے سیاسی بے یقینی, افراتفری ان الیکشنز کے بعد بھی انفارچونیٹلی کنٹینیو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مصطفیٰ صاحب, جو آئی جے آئی کا ایک تجربہ تھا نا پاکستان میں 88-90 والا, وہ 2018 میں دہرایا گیا تھا. میں اسے آئی جے آئی 2 کہتا تھا. دس ون از گوئنگ ٹو بی آئی جے آئی 3. یہ ہائیبرڈ پلس رجیم ہوگا. یہ کرے گا کیا ہمارے ساتھ یہ پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ سے ہی دعا مانگنی پڑے بٹ گی. دا پوائنٹ از نا ملک صاحب کے 76 سالوں میں ہم نے سارے ایکسپیریمنٹس ہی کیے ہیں اس ملک میں. سیم ایکسپیریمنٹ از بینگ ریپیٹڈ اگین اینڈ اگین. تو ڈفرینٹ ریزلٹس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو بیوقوفی اپنی ہے. بیوقوفی اپنی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریجن میں بھی ہم پیچھے رہ گئے, بھارت آگے نکل گیا, بنگلہ دیش آگے نکل گیا. تو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم فار دا سیک آف پاکستان کہ ہم یہ سارے جو ماضی کے جو ہم دائروں کا سفر ہے اس کو ختم کریں اور پاکستان کے لیے ہم اس سفر کو تبدیل کریں. آپ کو ان 47-48 کے لوگ منتخب کرتے ہیں تو کیا کریں گے علاقے کے لیے؟ دیکھیں ملک صاحب, یہاں پر اسلام آباد کے جو ایشوز ہیں ان کے اندر متاثرین اسلام آباد کے ابھی تک پینڈنگ ایشوز چل رہے ہیں. آپ پیمس ہاسپٹل چلے جائیں, وہاں پر آپ ایمرجنسی میں قدم رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دارالخلافہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل کا کیا حال ہے. پھر سی ڈی اے اربوں روپے کی آکشنز کرتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے آکشن کی ہے, 11 ارب روپے انہوں نے اس آکشن میں اکٹھے کیے, لیکن وہ اسلام آباد کے چند سیکٹرز میں لگ جائیں گے. منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے, لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہونے چاہیے. ہمارے ڈومیسائل کا یہاں پر ایک بڑا برننگ ایشو ہے کہ جس میں وی آر ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج. جن کے پاس اسلام آباد کا ڈومیسائل ہے گورنمنٹ جابس کے حوالے سے, وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج پر ہے. تو یہ ساری چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور ہوپ فلی اگر الیکٹ ہوا تو یہ چیزیں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. اگر حکمران جماعت نے آپ کو دعوت دی کہ آئیے ایک وزارت آپ کو بھی دیتے ہیں اسلام آباد, وڈ یو ایکسیپٹ؟ مجھے اس سے پہلے بھی وزارت کی آفر ہوئی تھی, میں نے نہیں لی تھی. مانگے تانگے کی حکومت اور بغیر اخلاقی اتھارٹی کے میں اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں کنٹریبیوٹ کروں گا جہاں پر ملک کی فلاح کے ایشوز ہوں, لیکن ایسی حکومت کہ جس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہ ہو, اس سے تعاون کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. بیسٹ آف لک مصطفیٰ صاحب, خوش رہیے.